شیطان ایسی پٹی پڑھائے گا کہ یہاں تک کہ آدمی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے کہ بھائی یہ کام ہو جائے تو میں عبادت شروع کروں، یہ کام ہو جائے تو میں عبادت شروع کروں، یہ کام ہو جائے تو عبادت شروع کروں، یہاں تک کہ ایک بزرگ، ایک اللہ والے ایک قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کل سے نماز شروع کرنی تھی، ان کو زندگی نے وہ کل نصیب ہونے نہیں دیا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ ایک بار بیٹے کی شادی ہو جائے، داڑھی بھی رکھوں گا، سنت لباس بھی اپناؤں گا، حج بھی کروں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، اس کی بدقسمتی کی بیٹی کے نکاح سے پہلے اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے تصور میں یہ بات ہے کہ دین الگ دنیا الگ ہم سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر ہمیں صحیح علم ہوتا تو عزیز دوستو دین الگ دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں شریعت کو داخل کر کے کہ ہر عمل اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کریں گے، وہی 24 گھنٹے والی دنیا دین بن جائے گی۔ ایک موٹی سی مثال کہ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خاندان نے ہندوستان کی سرزمین میں حدیث کا علم لے کر آئے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا ایک قول نقل کیا گیا، بندہ فجر کی نماز کو اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اب کاروبار کو تو جانا ہے ہی، ذمہ داریاں ہیں، اب گھر سے نکل رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میرے اللہ میرے حقوق ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کے حقوق، اللہ حلال روزی کمانے جا رہا ہوں تاکہ قیامت میں تو مجھے تیری پکڑ سے میں بچ سکوں، تو مجھ سے ناراض نہ ہو، میری آخرت بن جائے، تو راضی ہو جائے، تاکہ یہ حقوق میں تیرے خوف کی وجہ سے ادا کروں۔ بندہ یہ نیت لے کے گھر سے نکلتا ہے، حالانکہ نکلنا تو ہے ہی نہیں، لیکن جب اس نیت سے نکلتا ہے اور بازار میں جا کر 1-1 کلو کی بولی لگاتا ہے، اللہ حسن نیت کی وجہ سے 1-1 سبحان اللہ کا اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ اب ظہر تک کاروبار کر رہا ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہوں گی، مال و متاع بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا اور آخرت کا ذخیرہ بھی جمع ہوا۔ ہاں شریعت میں اب وہ جو تجارت کر رہا ہے اس تجارت کو شریعت کو سامنے رکھ کر کرے، امانت داری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا مضمون ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، خواہشات کو قربان کر کے، راحت آرام کو چھوڑ کر، اپنے گھر دار کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اشاعت اسلام کے لیے دور جاتا ہے، دنیا کے کسی اور کنارے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت، مجاہدہ، یہاں تک کہ لڑتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک شہید کا مقام کتنا ہے، پہلا خون کا خطرہ گرے تو اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یکے بعد کتنے خطرے گرتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے لکھا اگر کسی علاقے میں ایسا قبرستان جہاں ہر گنہگار دفن ہوا ہو، ہر قبر میں گنہگار، تو ایک شہید کی لاش کو اس قبر میں، قبرستان میں لا کر آپ دفن کر دیں، اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے سارے قبرستان کی مغفرت کر دیتے۔ لیکن جب ایسا شہید بھی قیامت کے دن اٹھے گا تو 1 درہم اگر اس نے کسی کا ناحق کھایا ہو یا ترازو کا کانٹا مارا ہو، ترازو میں کسی کو دھوکہ دیا ہو، فرمایا تو جنت وہ شہید بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ حق ادا نہ کرے جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ کون سا شہید جو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، اللہ اسے بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حق ادا نہ کرے۔ دیکھو عبادت کا میدان یہ بہت تھوڑا ہے، باہر کا جو میدان ہے شریعت کا یہ بہت بڑا ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے، ہم مسجد کے اندر کے مسلمان ہیں، ہم باہر ہمارا کوئی دین نہیں، باہر ہمارا کوئی مذہب نہیں،
نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کا استحضار ہے۔ زندگی عزیز دوستو ایک ترتیب پر لائے، جیسا میں نے بتائی فجر کی نماز پڑھی، اب تجارت کو نکل رہے ہیں، تجارت کرنا ہی کرنا ہے، اگر پیسہ ہے تو پھر بھی کریں تاکہ اللہ کے ہزاروں بندے بے سہارا ہیں تاکہ ان کا سہارا بن سکے، بیوہ عورتیں ہیں ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ سکیں، یتیموں پر رحم کر سکیں۔ حلال رزق آپ جتنا بھی کمائیں شریعت منع نہیں کرتی، ہاں خیال رکھیں کہ اس دنیا کے مال و متاع کو دل میں جگہ نہ دیں ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ پھر ظہر کی نماز ہو گئی،